اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں توبہ کے متعلق سے آپ تمام سامعین سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ توبہ کیا ہے اور توبہ کتنی ضروری چیز ہے انسان کے لیے، میں اسی کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جس کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور تمام گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، توبہ اس رات کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن میں دوسری ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے میں آج توبہ کے متعلق سے گفتگو کرنے والا ہوں، تو اس کے ہی سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ اسے کہتے ہیں جو کوئی انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے باز آنا چاہتا ہے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ شخص یہ جب جان لیتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، تو میرے پیارے دوستو، وہ سچے دل سے عہد کرتا ہے اپنے گناہوں پہ، اپنے گناہوں سے عہد کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے تمام گناہوں سے کہ پروردگار عالم، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے کہ آئندہ اس کے بعد میں کوئی ایسا گناہ نہ کروں گا جو تجھے ناپسند ہے، میں وہی کام کروں گا جس سے تو راضی ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی کا نام توبہ ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ کر کہ وہ مجھ سے خوف زدہ ہے، وہ مجھے راضی کرنے چاہتا ہے اور اپنے گناہوں سے بخشش چاہتا ہے، تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر میری بارگاہ میں آیا ہے، عہد کر رہا ہے، جانے انجانے میں اس سے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، اس سے معافی چاہتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے بخش دیا اور میں نے اسے پاک و صاف کر دیا۔ مثال کے طور پر انسان جب زہر کھا لیتا ہے اور اسے جب جینے کی خواہش کھانے کے بعد تمنا پیدا ہوتی ہے، جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑا ظلم اپنے آپ پر کر لیا ہے، زہر کھا کے مجھے اور کچھ دن زندگی کاٹنی ہے، جینا ہے، تو پیارے دوستو، وہ زہر کو زائل کرنے کے لیے ہر وہ جد و جہد کرتا ہے، دوا علاج کراتا ہے، دوا کھاتا ہے، اپنی انگلیوں کو ڈال کر قے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس زہر کو جائل کرتا ہے تاکہ میں اس سے بچ سکوں اور میری زندگی بہتر ہو سکے۔ اسی طریقے سے پیارے دوستو، جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، اور جب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، خدا کی طرف جانا ہے، تو پیارے دوستو خدا کی طرف دوڑتا ہے، اور جب دوڑتا ہے کب؟ جب اسے اپنے گناہوں پہ ندامت حاصل ہوتی ہے، جب وہ شرمندہ ہوتا ہے، جب وہ ڈرتا ہے، جب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے آج نہیں تو کل مر جانا ہے اور اسی رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اسے اپنا چہرہ دکھانا ہے، تو کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ اس لیے وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، اور توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے یہ عہد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے، اس طریقے سے پاک کرتا ہے جیسے آج ہی ایک بچہ اپنے ماں کے تن سے جنا ہے،
اپنے ماں کے شکم سے آیا دنیا کے اندر، میرے پیارے دوستو اس بچے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو پاک و صاف کر کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اگر کوئی تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے، تجھے آواز لگاتا ہے، تو اس کا جواب تو کیسے دیتا ہے؟ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ جب میرا کوئی نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، بول بندے تجھے کس چیز کی طلب ہے، کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ میرے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، اے پروردگار عالم یہ تو بتا کہ جب ایک گناہگار تجھے پکارتا ہے، ایک خطا کار تجھے پکارتا ہے، ایک بدکار پکارتا ہے، تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ جب کوئی مجھے خطا کار، گناہگار، سیاکار، بدکار مجھے پکارتا ہے تو میں 2 مرتبہ لبیک لبیک کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم جب ایک نیک بندہ پکارا تو ایک مرتبہ کہتا ہے لبیک، لیکن اگر کوئی گناہگار سیاکار پکارتا ہے تو 2 مرتبہ لبیک کہہ کے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو اسے اپنے نیک اعمال پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے اور میری رحمتوں پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے میں اسے 1 مرتبہ لبیک کہہ کے پکارتا ہوں، آواز دیتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں۔ لیکن اگر کوئی میرا گناہگار، سیاکار، بدکار مجھے پکارتا ہے تو اسے اپنے نیک اعمال تو ہے نہیں، تو صرف میری رحمت کے بھروسے وہ پکارتا ہے، میری رحمت پہ امید ہوتی ہے، اس لیے میں اسے 2 مرتبہ آواز دیتا ہوں لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے، تو کیا چاہتا ہے، کیا طلب کر رہا ہے؟ میری رحمت جوش میں آتی ہے اور میں اسے عطا کرتا ہوں۔ لیکن جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، میرے پیارے دوستو ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرما رہا ہے۔ کاش ہر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھوڑی سی بھی محبت فرما لے تو اس کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چہرہ دکھانے کے قابل ہو جائے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔